جی ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان، ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں جامع مسجد علی پور سیداں، ناروال، ضلع ناروال، علی پور سیداں، دربار شریف حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پہ جو جامع مسجد ہے وہاں میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ یہاں کے جو امام مسجد ہیں افتخار احمد صاحب جماعتی، تو عقب میں یہ جو ایک آپ مچھلی کا کانٹا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو پہلے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بزرگوں کے پاس حاضری کا شرف ہوتا ہے۔ تو آج میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں اس مچھلی کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کی حالات زندگی کے بارے میں چند الفاظ آپ ہمیں عنایت فرمائیں۔ تو افتخار احمد صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جی جی آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آگاہ کریں گے، رہنمائی فرمائیں گے؟ ہاں جی، پہلے تو یہ دیکھیں مسجد جو ہے حضرت صاحب نے حضور پیر سے جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیاتی میں مسجد بنائی۔ 1914 میں یہ مسجد بنی سن عیسوی، اور سن ہجری جو ہے 1323 ہے۔ یہ بسم اللہ شریف ہے، اس کے اندر سن ہجری لکھی ہوئی ہے 1323۔ یہ اس وقت یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ چھت چینج ہوئی ہے، باقی یہ مسجد اسی وقت کی ہے۔ اور یہ کانٹا جو ہے آپ کو مچھلی کا کانٹا ہے، اس کی سائڈ پسلی ہے، درمیان والا نہیں ہے، سائڈ پسلی ہے۔ اور یہ کوئٹہ کا علاقہ لسبیلا، وہاں کے ایک جام صاحب تھے، انہوں نے آپ کو بطور تحفہ پیش کیا، تو یہ اس وقت کا لگا ہوا ہے۔ اچھا، کوئٹہ سے یہ لے کے آئے تھے؟ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت علی، آپ سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ مرید تھے جو کانٹا جو لے کے آئے تھے؟ عقیدت مند، اچھا، عقیدت مند تھے، آپ کے مرید نہیں تھے، عقیدت مند تھے۔ جو عقیدت مند وہ مرید ہی ہوتے ہیں۔ ہم بھی عقیدت مند ہیں آپ کے، مگر ہم آپ کے مرید نہیں ہیں، ہم آپ کے عقیدت مند ہیں۔ یعنی وہ وضاحت نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ عقیدت مندوں کا ذکر ہے۔ تو آپ کس سلسلے سے آپ کا تعلق تھا؟ سلسلہ نقش بندیہ کا۔ سلسلہ نقش بندیہ کا۔ اور آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی آپ نے بہت سارے مفید جو ہے مشورے دیے۔ ہاں جی، سری نگر میں آپ کی ملاقات ہے قائد محمد علی جناح علیہ رحمہ سے۔ چودھری غلام عباس جو کشمیر کے جو تحریک پاکستان کے روح رواں تھے، وہ آپ کی عقیدت مند تھے حضور پیر سے جماعت علی شاہ صاحب کے۔ ان کی وساطت سے 1944 میں سری نگر میں ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضور پیر سے جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 2 جھنڈے عطا کیے تھے، ایک سبز اور سیاہ۔ فرمایا سیاہ جھنڈا یہ کافروں کا ہے اور سبز جھنڈا مسلم لیگ کا ہے، تو آپ جہاں بھی جائیں یہ سادہ سا پیغام ہے، لوگوں 2 جھنڈے ہیں، ایک مسلمانوں کا ہے، ایک کافروں کا ہے، بتاؤ کس جھنڈے تلے جمع ہونا چاہتے ہیں۔ اور 1943 میں آپ نے یہ ایک پیغام یوم نجات منایا گیا، تو اس وقت آپ نے یہ پیغام دیا تھا کہ جو بھائی مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، نہ تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے اور نہ ہی ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے دیں گے۔ تو یہ جملہ آپ نے پورے برصغیر میں پھیلایا۔ حضرت کا ایک ٹرین والا واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں گے اگر آپ کو پتہ ہے تو؟ ہاں، وہ جو دریا سے لوٹا جی پڑنے جی والے، جی جی۔ ہاں جی، وہ ایک آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک صاحب آپ سے ویسے آزمائش کرنے کے لیے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کو مقام دیا کہ یا نہیں، تو آپ نے ان کو اپنے جو ٹرین کا کمرہ تھا اس میں آپ نے بلایا، تو اس کو جب وہ دریا کے اوپر سے گزرنے لگے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ لوٹا جو ہے دریا سے باہر کر لاؤ۔ تو پہلے تو وہ سمجھنے لگے ٹرین چل رہی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نا آپ دریا سے لوٹا بھر کے لائیں۔ وہ گئے نیچے سے دریا سے لوٹا بھر کے اوپر آئے، اور پھر ٹرین میں دیکھا تو ٹرین ویسے ہی چل رہی ہے۔ تو وہ اسٹیشن پر جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج یہ ٹرین جو ہے دریا کے پل پر رکی تھی؟ کہتے نہیں، یہ ٹرین تو نہیں رکی تھی۔ میں کہنا میں نے تو وہاں سے لوٹا بھر کر لایا۔ تو اسی طرح کئی لوگوں سے اس نے پوچھا، تو وہ آخرکار اس کو ماننا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ کتنی دیر سے یہاں پہ ہیں اس مسجد میں؟
2006 سے اچھا 2006 سے، اور مقامی ہیں آپ ادھر کے؟ میں ڈسکا سے تعلق ہے۔ اچھا ڈسکا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ بتائیں گے کہاں کہاں سے عقیدت مند تشریف لاتے ہیں؟ پورے پاکستان سے یا دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں؟ آپ کا عرس کب ہوتا ہے؟ آپ کا عرص پاک جو ہے وہ مشہور 10-11 مئی کو ہے، ویسے آپ کا وصال مبارک جو ہے 30 اگست کو۔ تو 10-11 مئی آپ اپنی زندگی میں انجمن خدام الصوفیہ کے تحت پروگرام کیا کرتے تھے۔ پہلے 2-3 پروگرام جو ہے بادشاہ مسجد میں ہوئے، اس کے بعد یہاں علی پور سیدہ شریف میں ہونا شروع۔ تو یہ 10-11 مئی کو جو ہے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف اور اپنے والدین کے بزرگوں کا عرس پاک منایا کرتے ہیں۔ یعنی 10-11 مئی کو آپ اپنی پابندی سے جی یہ انجمن خدام الصوفیہ کے تحت میلاد شریف کی محفل بھی کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے بھی۔ آپ کے عقیدت مند پاکستان میں بھی ہیں کہ مختلف ممالک میں بھی آپ کے عقیدت پورے مند پاکستان، مریدین؟ پورے برصغیر میں پاکستان سے زیادہ انڈیا میں آپ کے مریدین زیادہ ہیں، اور اسی طرح پورے دنیا میں جو ہے آپ کے عقیدت مند مریدین جو ہے خلفاء موجود ہیں۔ آخری عرض آپ سے، کوئی ایک بات ایسی بتائیں جو حضرت جی نے دنیا کو پیغام دیا ہو کہ اس چیز پہ عمل کریں، کوئی ایک بات۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے یہ جملہ اپنا ملفوظات میں موجود ہے کہ ہمارے لیے سب سے افضل اور اعلیٰ نعمت ایمان کی نعمت ہے، سبحان اور اللہ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے ملفوظات میں یہ شعر ذکر کیا ہے، بجز حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا چاہنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ افتخار احمد جماعتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ آپ کے ذریعے ہمارے چینل کی وساست سے لوگوں تک کو اچھی بات پہنچے گی۔ اپنے ہوسٹ عبدالواحد خان کو ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ حضرت جی کے مزار سے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضلع ناروال علی پور سیدہ سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔